اگر یہ ٹھیک نہ ہوتی تو قائد اعظم محمد علی جناح یا علامہ اقبال جنہوں نے دنیا کو ایک فکر دی اور سیٹ اپ کیا تو وہ کبھی بھی انشورنس کو آگے لے کے نہ آتے. یہ پہلا سسٹم. آپ اس انشورنس کو ایسے نہیں کہتے حلال ہے یا حرام ہے. میں یہ کبھی بھی نہیں دیکھتا. پوزیشن سوچو, آپ کا ضمیر اور آپ کا من جہاں مانتا ہے وہ ٹھیک ہے, جو نہیں مانتا وہ ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ ملو مولوی کے اوپر بلیو مت کریں. آپ بلیو کرنا ہے تو کسی اسکالرس کے اوپر بلیو کریں. اسکالر سے پوچھیں گے, وہ کہے گا کہ آپ بتاؤ کیا کہتے ہیں. وہ اس سے کہیں گے انشورنس کے بارے میں بتاؤ. وہ کبھی بھی انشورنس کے بارے میں فتویٰ ایشو نہیں کرے گا. وہ کہے گا بتاؤ اس کے میں کون سی چیز چاہیے, اور فتویٰ وہی دے سکتا ہے جو اس کا مجاز ہوتا ہے. جو اس کا مجاز ہوتا ہے وہ فتویٰ دے سکتا ہے. جب تک وہ چیز کو پڑھ نہیں لیتا اتنی دیر وہ فتویٰ ایشو نہیں کرتا. اور کبھی بھی دیکھنے اچھے سیٹ اپ کے فتوے ایسے نہیں آتے. اگر آپ فتووں میں بلیو کرتے ہیں تو بہت کچھ لوگوں کے ایسے اسکالر کے فتوے, مولانا طارق جمیل ہے, آپ کے سنی جو ان کے ہیں ان کے بھی طاہر القادری, ان کے پازیٹیو ہیں اس کے بارے میں, کچھ لوگوں کے نیگیٹو بھی ہیں. اب بات یہ ہے کہ سوچنے کی بات ہے, وہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے, ان کا اتفاق کیوں نہیں. آپ بہت طلب بات ہے, ان کا اتفاق کیوں نہیں ہے اس پہ کہ کچھ کہتے ہیں ایک حرام چیز ہے, اس کا گوشت حرام ہے تو سارے کہیں حرام ہے, لیکن یہاں پہ تضاد کیوں پایا جاتا ہے. دونوں مسلمان کہہ رہے ہیں کہ حلال ہے حرام ہے. اس کا مطلب کہ فرق ان کے مائنڈ کے اندر ہے, ان چیز کے اندر فرق نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہے نا بائسس کے ساتھ کچھ پیسہ دینے سے فتویٰ ایشو کر دیتے ہیں. جن سے بچنا ہے اور اپنے مائنڈ کو پہلے استعمال کرو. میں ابھی بھی کہتا ہوں, یہ میں نے ایک جنرل بات کی ان لوگوں کی, اب میں کہہ رہا ہوں آپ اپنا ضمیر اور ذہن کو استعمال کریں کہ اسلام میں کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے. اب اس میں دو کنسیپٹ آلریڈی ڈالے جاتے ہیں. دو کنسیپٹ کیا ہیں. ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ انشورنس جو ہے وہ اللہ توکل کے اگینسٹ ہے. ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ یہ سود ہے. یہ دو الگ الگ کنسیپٹ ہیں. میں ایک کنسیپٹ کو پہلے پکڑتا ہوں. وہ کنسیپٹ کون سا ہے؟ وہ ہے یہ اللہ توکل کے اگینسٹ ہے. دوستو, اللہ توکل کے اگر اگینسٹ ہے تو پھر گاڑی میں سٹپنی نہیں رکھنی چاہیے. آپ 10 تالے لگا کے آتے ہو, وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ اللہ توکل. گھر میں بھی ہونا چاہیے, ہر جگہ پہ پھر اللہ توکل ہونا چاہیے. صرف انشورنس پہ اللہ توکل نہیں ہونا چاہیے. یہ رانگ چیز ہے. اس کو میں جب بھی کاؤنٹر کرتا ہوں ان چیزوں کو, میں اپنے نبی کے فرامین کو پکڑتا ہوں اور نبی کے اور علی کے فرامین کو پکڑوں گا تو اس کو کاؤنٹر کروں گا. جب ایک صحابہ اکرام گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یہ ڈاچی کو میں کھونٹی کے باندھ کے اللہ توکل کروں یا اس کو ایسے اللہ توکل چھوڑ دوں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اس کو پہلے باندھو, پہلے کی حفاظت کرو, پھر اللہ توکل کرو. یہ ہے اس کا مطلب. یہ ہے کہ یہ ان کا جو پوائنٹ ہے, پوائنٹ آف ویو ٹوٹل نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے. یہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے. اس پہ کوئی ڈبیٹ نہیں میں کروں گا. جب میرے نبی کا نام جہاں پہ آ گیا میں اس کے ڈبیٹ نہیں کرتا, جو مرضی ہو جائے. ہمیں اسلام پہ ڈبیٹ پہ لمبی چوڑی جانا بھی نہیں. جس کا علم نہیں اس پہ ڈبیٹ پہ مت جاؤ. پورا ہم ارننگ کے لیے, حلال کی ارننگ کمانے کے لیے بیٹھے ہیں, ہم حرام کمانے کے لیے نہیں بیٹھے. ہم کیوں پیسوں میں پڑے. اب آگے سود ہے. اب سود میں کتنی شکلیں آپ کو ملتی ہیں مارکیٹ میں. نمبر 1 کہتے ہیں یہ فکسیشن ہے کہ سود ہے. یہ اس کے اوپر کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے اس لیے سود ہے. یہ فکس ہے, یہ سود ہے. اس میں لاس نہیں ہے, یہ سود ہے. یہ سارے پوائنٹ آف ویو آپ کو ملتے ہیں مارکیٹ کے اندر, جس کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے. اب میں 1 by 1 تینوں کو لینے چلا جاؤں. سب سے پہلے یہ ہے, کہتے ہیں اس میں لاس نہیں ہوتا اور یہ اس لیے حرام ہے, پروفٹ اینڈ لاس نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ اس کے اندر میری محنت شامل نہیں ہے, اس لیے حرام ہے. یہ دونوں کا کنسیپٹ لینے لگا ہوں. نمبر 1 یہ ہے کہ اگر آپ لیں پہلا جو کام جو بزنس تھا, مضاربہ بزنس انٹروڈیوس ہوا. میں اس میں پھر ایگزامپل دوں گا. فرسٹ مضاربہ دنیا میں کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی خدیجہ کے درمیان میں فرسٹ مضاربہ آیا تھا. ان کے پاس فنڈ تھا, میرے نبی کے پاس بزنس کا ہنر تھا اور وہ ایمانت کو کرتے بزنس کرتے تھے. دونوں نے مل کے بزنس کیا تو اس میں جو بھی پروفٹ ہے 50% جو بھی ہوا ہے وہ. اس حوالے سے اسٹیٹ لیول کا بزنس مضاربہ پہ ہے. لوگ پیسے دیتے ہیں, ہم سارے کے سارے
آفس والے آپ لوگ ہم سارے ایک قسم کا اس کے پیسے کی تحفظ کرتے ہوئے اس کو پروسیس کرتے ہیں اور جو پرافٹ آتا ہے ہم اس کو 97% دے دیتے ہیں. باقی ہمارے خرچے, ہماری کمیشنز, ہماری تمام چیزیں نکال کے, سارا کچھ نکال کے 2.5% گورنمنٹ دیتے ہیں. تو یہ ایک مضاربہ بزنس کی شیپ ہے, اس لیے اس کو میں یہاں پہ نل انوائٹ کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات آ گئی کہ ہم اس پہ یہ محنت کی بات آ گئی. محنت ایسا نہیں ہے کہ اب لاس نہیں ہوتا. کہتے ہیں لاس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے جب بزنس شروع کرتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کو نقصان ہوتا ہے, پھر وہ سروائیو کرتا ہے, پھر وہ پروفٹ میں جاتا ہے. اب ادارے کو 47 ایئر ہو چکے ہیں, 46 ایئر ہو چکے ہیں. آج بھی اگر ہم لاس بنائیں گے تو ہماری عقل ہی نہیں ہمیں بزنس کرنے کی. اگر آپ دکاندار ہو, آپ بزنس مین ہو, اگر آپ کا 4-5 سال بعد بھی پروفٹ آپ کو نہیں کما رہے, اپنی دکان میں بھی لاس برداشت کرتے ہو؟ اگر لاس کرتے ہو تو لوگ کہتے ہیں اس کو بزنس کی عقل مت ہی نہیں ہے اور آپ کے بزنس بند ہو جاتے ہیں. یہ بھی رانگ کنسپٹ ہے کہ اس میں لاس نہیں ہوتا. لاس یس 46 ایئر میں ہم نے لاس ہی برداشت کرنے ہیں. ہمیں لاس ہوئے ہیں, بڑے بڑے لاس ہوئے. PRTC میں ہم نے انویسٹمنٹ کی لاس ہوا. اس طریقے سے بڑی چیزیں ہمیں شروع میں ہوئی ہیں, لیکن اب ادارے کے اندر اتنا ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں, اتنے ہمارے انویسٹمنٹ جو ہمارا ادارہ ہے اس کے اندر بڑا کیپیسٹی ہے, اور پھر ہمارا ایک پورا بورڈ بیٹھتا ہے, انویسٹمنٹ بورڈ بیٹھتا ہے, وہ سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کرتا ہے. جہاں پہ لاس کے چانسز ہوتے ہیں وہاں پہ وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے, کیونکہ یہ پیسہ بھی اگین ہمارے پالیسی آرڈر کا ہے, اور پالیسی آرڈر کے پیسے کو ایسے بے دردی سے استعمال نہیں کیا جاتا. اس کے حوالے سے اس میں لاس کے چانس نہیں ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں, لیکن کنسولیڈیٹ ہو کے یہیں سے لاس ہوا, کچھ ہوا ادھر سے ہوا, کنسولیڈیٹ ہو کے جب کمبائن ہوتا ہے تو اتنا بڑا پروفٹ بنتا ہے. تو یہ ان کا سوال بھی غلط ہے کہ اس میں پروفٹ فکسیشن فکس کر دو, وہ سود ہے. آپ نے کسی چیز کو فکس کر دیا, یہ اگر فکس ہے تو پھر کرایہ دار جو مکان کا کرایہ, کئی چیزیں فکس ہیں, وہ پھر بھی سود میں آتی ہیں. اس کو میں ادروائز بھی ایلیمنٹ کرتا ہوں. اصل آ جاتا سود. اصل میں سود کو انڈرسٹینڈ کرو, سود ہے کیا جس کی بیس پہ وہ کہتے ہیں. اگر سود قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ انشورنس حرام ہے تو ابھی آپ کو چھوڑ دینے چاہیے. ہمارے لیے سب سے بڑی کتاب قرآن پاک سے بڑی کچھ نہیں. ہر مولوی ہو, ہر ملا ہو, ہر نبی, ہر جو بھی ہے, انہوں نے قرآن پاک سے سیکھا ہے, اس سے اور کوئی کتاب نہیں سے بڑی. اگر اس میں کہیں پہ بھی انشورنس کا حرام لکھا ہوا ہے تو پھر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. اوکے, سود کا لکھا ہوا ہے, سود کیا بنتا ہے, سود کی اصل ڈیفینیشن آج میں کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. لوگوں نے سود کو فائنینشیل سیٹ اپ صرف لے کے رکھ لیا بس. سود کا اصل مطلب کیا ہے کہ مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھانے کا نام سود ہے. وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اس میں فائنانس انوالو ہو. اچھا, اگر فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں چلو جی میں مان جاتا ہوں, ہم فائنانس میں ہم بڑے شریف بن جاتے ہیں, بڑے اللہ لوگ بن جاتے ہیں. میں ایک کسی کوئی بندہ یہاں پہ کھڑا ہو, میں اس کو ضرورت ہے 5 لاکھ کی, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار کاروبار کرتے, میں سود کچھ نہیں اوپر لوں گا, میں 5 لاکھ آپ کو دیتا ہوں, مجھے سال بعد دے دے. قرضہ ہنسنا. کیا آپ کے خیال کے مطابق سال کے بعد وہ مجھے 5 لاکھ دے دے گا؟ بالکل نہیں. ایک تو ذل و خوار کرے گا. اگر وہ شریف ہوا دے بھی دے, مجھے بتاؤ کہ سال کے بعد میرا 5 لاکھ رہے گا؟ نہیں, کیونکہ انفلیشن اتنی ہو رہی ہے, وہ 5 لاکھ کا 4 لاکھ رہ جائے گا یا 4.5 لاکھ رہ جائے گا. وہ 4.5 لاکھ رہے گا. اس کا مطلب اسلام یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ جس کو فائدہ اس کو فائدہ پہنچائے اور آپ لاس کر لو. اسلام یہ بھی اجازت دیتا ہے. آج ورلڈ جو ہے نا, دنیا جو ہے نا, وہ اس انفلیشن کے پوائنٹ سے ہے. آپ دنیا میں آئے ہو, اس 14 صدی میں رہ رہے ہو, 2018 میں رہ رہے ہو, لیکن آپ کے جب سوچنے کا انداز ہے وہ ہے پتھروں کے دور کا. آج بارٹر سسٹم نہیں ہے. بارٹر سسٹم یہ ہوتا ہے میں نے یہ دیا تو یہ لینا ہے, میں نے یہ دیا تو یہ لینا ہے, میں نے سونا دیا تو سونا لینا ہے. اس میں لاس کسی کو نہیں ہوتا. وہ پہلے ہوتا تھا, اب وہ بارٹر سسٹم نہیں ہے, کوئی بھی نہیں کرے گا آپ کے پاس. اس حوالے سے مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, ریممبر, اگر آپ یہ کویشچن ہوتا ہے تو یہ رانگ کویشچن ہے. اس کی میں آپ انسٹالمنٹ کی طرف آنے لگا. مارکیٹ میں جاتے ہیں, انسٹالمنٹ پہ آپ چیزیں لینے جاتے ہیں, کیا وہ زبردستی آپ کو دیتا ہے؟ فریج گھر میں مجھے ضرورت ہے اے سی کی, میرا فنڈ نہیں اجازت دیتا, میں نوکری کرتا ہوں, گھر میں کسی کو
ہارٹ کا مریض ہے, اس کو AC ڈاکٹر کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں جا کے انسٹالمنٹ پہ لے جاتا ہوں, انسٹالمنٹ پہ لاتا ہوں, اس کی ارننگ ہے, نقد لے لو ایز اٹ از. اگر آپ ادھار لوگے تو ڈیفینیٹ بات ہے ادھار کا تو پیمنٹ تو دینی پڑے گی. وہ آپ جو کچھ ایکسٹرا دیتے ہو وہ اپنی مرضی سے اپنی حسائش کے لیے جا کے لے کے آتے ہو. اس میں یہ نہیں کہتے اس نے مجھے زبردستی دے دیا جی, اس میں آپ کی مجبوری ہوتی ہے, مجبوری یہ نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو دینے آیا ہے. اوکے, اب یہ سینیریو یہاں پہ بھی ایک چیزیں جو ہے نا نل اینڈ وائڈ ہوتی ہیں اور فکسیشن پہ سیٹ اپ بھی آؤٹ ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ بھی چلو مان لیتے ہیں کہیں نہ کہیں, مجھے بتاؤ کہ انشورنس زبردستی کر کے آتے ہو, کیا انشورنس میں اینڈ میں اس کو نقصان ہوتا ہے کوئی؟ اگر نقصان ہوتا ہے قطعاً انشورنس بالکل نہ کرو. اگر نقصان ہو رہا ہے تو انشورنس نہ کرو. ہر چیز کا اس کو بینیفٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. سود کیا ہے؟ مجبوری سے ناجائز فائدے کا نام اٹھا سود ہے. یہ جو ہے نا یہ جو ابھی یہاں پہ سیٹ اپ ہو رہا ہے, وہ جو آپ بتا رہے تھے 18%, دیٹ از سود. یہ آتا ہے اس زمرے میں آتا ہے, کیونکہ ایک لمٹ اس میں دل دکھ رہا ہے بہت. الٹیمیٹلی اس کے پیچھے ایک کردار ہے کہ کسی کا دل نہ دکھے. سوچو مسجد ڈھا دے, مندر ڈھا دے, جو کو ڈیندے ڈھا دے, پر کسی دا دل نہ ٹائم دلاؤ خدا واسطے. اس کی بیک پہ سود کے پیچھے اصل جو عنصر ہے نا وہ پتہ کون سا ہے؟ وہ کسی کا دل دکھتا ہے. وہ کیسے دکھتا ہے؟ ابھی میں نے یہاں سے جانا, میں مجبوری کیا ہے, میں نے یہاں پہ یہ لیڈیز بیٹھ ہیں, انہوں نے یہاں سے روٹین میں جاتی ہیں, فار ایگزامپل انہوں نے عبداللہ پر چوک میں جانا ہے, وہ کہتا ہے جی میں 50 روپے لوں گا, آرام سے بیٹھیں گے چلے جائیں گے. اگر بارش ہو گئی ہے تو وہ کہے کہ میں سو لوں گا. ایک دم ان کے دماغ میں آئے گا یار یہ کیا فرق پڑتا ہے بارش ہو گئی ہے. تو جب یہ اترے گی یا رات کا ٹائم ہوگا, لیڈیز اکیلی ہے, اس سے میں 150 مانگوں گا. اس کے من میں ایک کھوٹ پیدا ہوتا ہے اس شخص کے اندر کہ اب یہ مجبوری ہے, اب یہ مجھے دے گی پیسے اور کہے گی, جب یہ اترے گی نا پیسے تو دے گی, کہے گی تیرا کھانا خراب ہوگا, تمہیں اللہ کو ہدایت دے, تمہیں یہ لازمی تمہارے آپ کے زبان سے لفظ نکلے گا, میل ہو یا فیمیل ہو, اینڈ پہ مدبانہ کر کے گزارش کر کے یار خدا کا کچھ خوف کر گیا. یہ دل سے اترتی ہے, وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. دوسری ایک اور ایگزامپل دوں گا, آپ ادھار بھی لیتے ہیں, ادھار لیتے ہیں, ادھار کے ساتھ وہ آپ کو کچھ ایکسٹرا لیتا ہے, وہ بتا کے کرتا ہے ٹھیک ہے دینا لینا چاہیے. بےکل نہیں کہ آپ کو اٹھا کے نئی جگہ چیزیں دے دے اور آپ کے 2 سال میں پیسے لے. لیکن اگر اس کو مجبوری اب پتہ چل کے بیٹی کی شادی ہے سب کچھ مجھ سے لینا ہے, وہ جو اس نے کانٹریکٹ کو توڑ دیتا ہے, اس کانٹریکٹ کو توڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو اماؤنٹ آپ کے کھاتے میں لکھتا ہے اور مجبوری سے زیادہ اس سے سارے کپڑے مجھ سے اور زیادہ کہتے نہیں کہ میں چیز زیادہ لوں گا کیا مجھے اس کو, اگر اس کو کنفرم ہو گیا نجائز فائدہ اٹھاتا ہے, اس سے بھی اس کا دل دکھتا ہے یار یہ دیکھو روٹین میں ہم چاہ رہے تھے اب یہ زیادہ مانگ رہا ہے. بیٹا ویری کلیئر ان یور مائنڈ, جب تک آپ کلیئر نہیں ہے تو آپ سوال کا جواب نہیں دے سکتے. اگر آپ کو پرابلم ہے تو آپ پہلے کلیئر کرو. سود کا میٹر اس کے ساتھ لنک کر دیا گیا ہے, انشورنس کا سود کا لنک دور تک نہیں کہیں پہ بھی. اٹ از عبادات, ناٹ عبادت, یہ عبادت ہے. کیوں؟ آپ لوگوں کو سیونگ کی طرف لے کے جو کہ نہیں ہو رہی, آپ لوگوں کو اس کو بچوں کو تحفظ دے رہے ہو نہیں ہو رہا, اس کو ایکسٹرا بینیفٹ کی طرف لے کے آئے ہو جو نہیں ہو رہا, جو آپ کر رہے ہو, تو پھر کیوں آپ یہ سوچتے ہو کہ یہ ایسا کام. اس لیے میں اینڈ پہ اس کے اندر میں نے پورا بنایا ہوا ہے, جو میرے پاس بک بنی ہوئی ہے نا, اس کے اندر میں یہ ساری پریزنٹیشن لگائی ہے, اور بھی 4 پوائنٹ ہیں, اور اینڈ پہ میں لکھا ہے دس از عبادات, یہ عبادت میں شامل ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خواب آئی کہ بڑے بھیڑیے چھوٹے کو کھاتے جا رہے ہیں, 7 دن خواب آئی, 7 کے بعد اس کو تعبیر کی کہ 7 سال کا قحط پڑنے والا ہے. اس وقت کیا کیا گیا, غلے کو سیو کیا, جہاں 2 روٹیاں کھاتے تو 1 کر دی گئی. 7 سال انہوں نے سیونگ کر کے اس کو 7 سال کے قحط کو بچایا. آج یہ جتنا آپ سیونگ کروا رہے ہو یہ ساری نیشنل سیونگ میں جا کے مرج ہوتی ہے. نیشنل سیونگ سے سارے ملک کی ترقی مشروط ہوتی ہے. اگر یہ نیشنل سیونگ ختم ہو جائے تو ترقی ملک کی رک جاتی ہے, اور ملک کو اگر ملک کی سردوں کی فاض سے شہادت ملتی ہے تو یہ بھی تو ایک شہادت ہوتی ہے کہ ملک کو چلانے کے لیے